ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائنز اینڈ اینگلز۔ لائنز اینڈ اینگلز جو ٹاپک ہے، اس میں آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ ریلیٹڈ ہے ہماری اس میں جو جیومیٹریکل پورشن ہے تو اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے۔ تو سب سے پہلے اس لائنز اینڈ اینگلز کو سمجھنے کے لیے اس میں ہم پہلے کچھ امپورٹنٹ چیزیں پڑھیں گے، جیسے کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ورڈ آتا ہے اس میں جیومیٹری کا۔ جیومیٹری کا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ورڈز کا بنا ہوا ہے، گریک ورڈز کا، جیو مینس ارتھ اور میٹرین مینس میجر۔ تو پہلے وقت میں ہم کیا کرتے تھے کہ جو بھی لینڈ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی ان کو میجر کرنا ہوتا ہے تو اسی کے بیس پر ہم اس کو میجر کرتے تھے، تو اسی کے نام سے اس کا نام پڑا، جیو مینس ارتھ، میٹرین مینس میجر۔ تو جیومیٹری کا جو ہے یہاں سے کنسیپٹ ڈیولپ ہوا، تو اس کا جو یہ اٹ از اے پارٹ آف میتھمیٹکس کا یہ پارٹ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے یہ سب سے پہلے جو اگر ہم دیکھیں گے تو جو پرانی کنٹریز تھی، جو کچھ کنٹریز تھی تو وہاں پر جو ہے جیسے ایجپٹ ہے، چائنا، انڈیا، گریس ہے، ان کنٹریوں میں یہ اس کا سب سے پہلے جو وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے، وہاں سے یہ اس کا جو ہے یہ اس کی جو بیس ہے وہیں سے بنی ہے جیومیٹری کی۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ ہم دیکھو گے کہ اس میں جو ہے سپوز اگر وہاں پر ان کی بات کریں گے جو پرانے جو سویلائزیشن تھی، تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو جیسے اگر ہم انڈس ویلی سویلائزیشن تھی تو وہاں پر جو روڈس ہوتے تھے دے ویر پارلر ٹو ایچ ادر اس وقت، تو ان کے اندر سے جو روڈس پارلر ہونے کے بعد ان کے نیچے جو تھا وہ ایک انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتے تھے ان کے ساتھ جو وہاں جو مکان وغیرہ جو آپ نے ہسٹری میں پڑھا بھی ہوگا کہ ان کے جو رومز جو تھے دے وائر آف ڈفرینٹ سائزز، تو اسی کے مطلب اس کو کس طرح سے وہ میجر کرتے تھے، برکس کا ریشو کیا تھا، تو یہ سب وہاں سے دیکھا جاتا تھا بیکاز آف دس جیومیٹریکل کنسیپٹ۔ یا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو جو یہ کہاں سے پاس آن ہوگی، ایجپٹ سے پھر کن کے پاس آ گیا، گریک والوں کے پاس، اور انہوں نے پھر اس کو فردر بہت اس میں ماڈیفیکیشنز کی، جیسے ان کے جو بہت سارے جو امپورٹنٹ فگرز تھے، امپورٹنٹ میتھمیٹیشنز تھے، وہ کہاں سے آ گئے پھر مطلب وہ گریک سے ہی آئے ہیں۔ تو ان میں سے جیسے پائتھاگورس کا نام آپ نے سنا، تھیلس تھا، تو انہوں نے کچھ امپورٹنٹ تھیورمیں دی، امپورٹنٹ پراپرٹیز دی، جن کو ہم آگے اس چیپٹر میں یہ جو ہے ہمارا چیپٹر لائنز اینڈ اینگلز اس میں ہم پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ایکلیڈس کا ہے اس میں کچھ اس نے ڈیفینیشنز دی، تھیورمز دی، اور کچھ پوسٹولیٹس بھی دیے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے یہاں پر ہمارے پاس جو ایک سالڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو سالڈ کیا ہوتا ہے، اگر ہم جیومیٹری کی بات کریں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پر نام سنا ہوگا سالڈ جیومیٹری۔ سالڈ جیومیٹری کیا ہوتا ہے، سالڈ جیومیٹری کو ہم ایکلیڈین اسپیس بھی کہتے ہیں، دیٹ از اس کو ہم 3D جیومیٹری بھی کہتے ہیں۔ 3 مطلب یہاں پر کیا ہوگا، اٹ انوالوز میجرمنٹ آف، جیسے والیوم بھی ہوتا ہے یہاں پر، اس میں کیا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس میں اگر ہم لینگتھ کی بات کرتے ہیں، بریڈتھ اور تھکنیس بھی آ جاتا ہے۔ پرانے وقت میں جیسے ایجپٹ پیرامڈس تھے تو ان کا والیوم میجرمنٹ کس طرح سے وہ کرتے تھے، یا سلینڈریکل شیپس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کونز ہے، سفیرز ہے، تو اسی طرح جیسے آپ دیکھو گے ان میں کیا ہوگا کہ جو سالڈ فگرس کیا ہوتی ہے، دے مسٹ ہیو باؤنڈریز، اور ان باؤنڈریز کو کیا ہوتا ہے، ان کی سرفیسیں ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم ایسے سمجھیں گے جو سالڈ ہوتا ہے، سالڈ ہیز اے ڈفرینٹ شیپ ہوگی، اس کی سائز ہوگا، پوشن ہوگا، اور اٹ کین بی ان فارم آف اے 3D فگر، لینگتھ، بریڈتھ اور تھکنیس میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو باؤنڈریز جو ہوتی ہیں ان کو ہم سرفیس بھی کہتے ہیں یا ایجز بھی کہتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیکھو گے کہ یہاں پر جو ان کی جو باؤنڈریز ہے دے کس فارم میں ہو سکتی ہے، باؤنڈریز کرو شیپ میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے کسی گراف میں پڑھا ہوگا پیرابولا، یا اس کی جو کرو ہوتی ہے پیرابولک کروز ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہاں لائنز بھی ہو سکتی ہیں ان کی باؤنڈریز،
ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں گے 3D شیپس، جیسے ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا کیوب ہے ہمارے پاس، تو کیوب کے کتنے فیس ہوتے ہیں؟ وہ کیوب جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے اسکوائر فیسز ہوتے ہیں، اور اسکوائر فیس ہونے کی وجہ سے اس کے اگر ہم گنیں گے تو 6 فیس آئیں گے، 12 ایجز آئیں گے، اور ورٹیسز کتنے آئیں گے؟ 8 آئیں گے. ورٹیسز اگر ہم ایجز تو آپ کو سمجھ آ، ایجز مینز باؤنڈریز جو اس میں ہوتی ہیں. تو اس یہاں پر اگر ہم ورٹس کی بات کریں گے، ورٹس کیا ہوتا ہے کہ جو جب لیٹ اس سپوز ایک ہم اینگل ڈرا کرتے ہیں، تو اینگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ریز جب جہاں پر کنیکٹ ہوتی ہیں اینگولر پوائنٹ، تو جہاں پر دو سرفیس میٹ کرتی ہیں اس کو ہم ورٹسز کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ریکٹینگل پرزم یا اس کو کیوبائڈ، اگر ہم کیوبائڈ کی بھی بات، تو وہاں پر اس کے 6 فیسز، 12 ایجز، اور ورٹسز بھی کتنی ہوتی ہیں؟ 8. سفیر کا کروڈ سرفیس جو ہے اس کا 1 ہوگا، ایجز تو نہیں ہوتے ہیں اس میں، اور ورٹسز بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آ گیا اس میں جو ہے ایکلیوڈین، ان طرح کے فگرز کو ہم بولتے ہیں ایکلیوڈین فگرز یا ایکلیوڈین جو شیپس ہے اس میں. اور اس میں جو ہے کچھ بعد میں اس میں پاسٹلیٹس دیے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر آپ پڑھو گے تو یہ ایزی ہے. اس میں دیے ہوئے ہیں جیسے پوائنٹ جو ہم لیتے ہیں اس میں، جب ہم کسی چیز کو ڈرا کرتے ہیں تو پوائنٹ کا جو ہے اس کا پارٹ نہیں ہوتا ہے. لائن ہیز اے بریڈتھ لیس لینگتھ، لائن کی بریڈتھ نہیں ہوتی ہے. دا اینڈس آف لائنز آر پوائنٹس، تو جہاں پر لائن کے جو کنیکٹ ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پوائنٹس. جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ورٹس کی جو اینگولر پوائنٹ جہاں پر یہ کنیکٹ ہوتے ہیں، دو ریز کنیکٹ ہوتی ہیں، اس کو اینگولر پوائنٹس کہتے ہیں. تو ان کو آپ آرام سے جو ہے ان کو پاسٹلیٹس ان کو پڑھنے کی کوشش کرو گے آپ، تو پھر اس میں جو ہے تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو، تو جہاں سمجھیں تو وہاں میرے سے آپ پوچھ سکتے ہو. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے، جیسے اس نے ایگزامپل ان پاسٹلیٹس کا ایگزامپل ایک دیا ہوا ہے کہ اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایریا آف ٹرائنگل کس کے برابر؟ ایریا آف ریکٹینگل کے برابر ہوگا، اور ریکٹینگل کا ایریا کس کے برابر؟ اسکوائر کے. دیٹ مینز جو ہمارے پاس جو ٹرائنگل ہے تو اس کا ایریا بھی برابر ہونا، نو میٹر ان کا جو سائز ہے وہ ڈفرینٹ ہے، شیپ ڈفرینٹ ہے، بٹ ایریا مسٹ بی دا سیم. اور دوسرا پوائنٹ بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر دو چیزیں آئیڈینٹیکل ہے تو دیٹ مینز دے مسٹ بی ایکول، وہ برابر ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہے یہاں پر کہ اگر ہمارے پاس سپوز اے چیز ہے، اے از گریٹر دین بی، اور دین دیر از سم سی، تو سی کس کا ہوگا؟ سی جو اس میں آ گیا، سی مسٹ بی ایکول ٹو دیٹ از سوری جو اے ہوگا، اے کس سے بڑا ہے؟ بی سے. تو مینز یہاں پر جو ہے تو دیٹ مینز اے کس کے برابر ہوگا؟ اے برابر ہوگا بی، اور کچھ پورشن اور ایڈیشن اس میں کیا ہوگا؟ سی. تو یہ اس میں آ گیا. یہاں تک کا جو ٹاپک ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جیومیٹری کیا ہوتا ہے، ایکلیوڈین شیپس کیا ہوتی ہیں یہ اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا اس میں تو پاسٹلیٹس کو ہے جو اس کو آپ تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرو. جہاں نہیں سمجھ آیا اس میں پاسٹلیٹس، تو وہ میں آپ کو کل دوبارہ سے اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو ان کو آپ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ اپنی کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کر لو.